السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں حبوشہ خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بٹگرام چیئر لفٹ حادثے کے بعد متعدد اضلاع میں درجنوں مقامی چیئر لفٹس بند۔ چیئر لفٹس بندش سے مقامی افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا۔ بٹگرام چیئر لفٹ واقعے کی تحقیقات میں بڑا انکشاف۔ چیف الیکشن کمشنر کا صدر مملکت سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ۔ امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، انتخابات پر حمایت کی یقین دہانی۔ ڈونلڈ بروم کا کہنا ہے کہ مستقبل کے رہنما کا انتخاب پاکستانی عوام کا کام ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت کا ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت جمعے تک ملتوی۔ وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار۔ جھرک کے قریب ٹرک و وین میں تصادم، 7 افراد جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 1 بچی بھی شامل۔ جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارش، لاہور سمیت دیگر علاقوں میں آج بادل برسنے کا امکان۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پاک فوج کے ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بٹگرام میں چیئر لفٹ حادثے کے بعد خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں درجنوں مقامی چیئر لفٹس کو بند کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بٹگرام میں چیئر لفٹ حادثے کے بعد خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں درجنوں مقامی چیئر لفٹس کو بند کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کو مقامی چیئر لفٹس ڈولیوں کے معائنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ چیئر لفٹس بندش سے مقامی افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں دیگر دیہات، اسکولوں، بازاروں تک رسائی کے لیے مقامی ڈولیاں استعمال ہوتی ہیں۔ لفٹس بندش سے بیشتر بچے اسکول جانے سے بھی قاصر ہیں۔ لفٹس کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ سوات، شانگلہ، بنیر، دیر لوئر، دیر اپر، چترال، ہری پور میں چیئر لفٹس بند کی گئی ہیں۔ ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بھی مقامی چیئر لفٹس چلائی جا رہی تھیں، جبکہ بٹگرام، کوہستان، کولائی پالس میں سینکڑوں ڈولیاں کیبل تار یا رسیوں سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ دوسری جانب بٹگرام چیئر لفٹ واقعے سے متعلق پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ چیئر لفٹ میں لگی تینوں رسیاں غیر معیاری تھیں اور لفٹ میں حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ غیر معیاری رسیوں سے متعلق پہلے سے خبر تھی اور غیر معیاری رسیوں سے متعلق لفٹ کے مالک کو 2 نوٹس بھی جاری کر چکے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ چیئر لفٹ کے کنٹرول روم کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور گرفتار ملزمان کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے۔ FIR میں کوتاہی برتنے کی 5 مختلف دفعات شامل کی جائیں گی۔ یاد رہے ضلع بٹگرام کے 2 پہاڑوں کے درمیان 6000 فٹ سے زائد کی بلندی پر رسے پر جھولتی ڈولی میں لوگ پھنس گئے تھے، جس کے بعد پاک آرمی، سول انتظامیہ اور مقامی افراد نے چیئر لفٹ میں پھنسے 7 طلبہ سمیت 8 افراد کو لگ بھگ 16 گھنٹے کے بعد ریسکیو کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے ملاقات کے لیے لکھے گئے خط پر غور کیا گیا، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اجلاس میں قانونی ٹیم کی جانب سے شرکاء کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈول پر مشاورت ضروری نہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جنرل الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ دوسری جانب امریکی سفیر نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے انتخابات کے حوالے سے امریکی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر گفتگو کی گئی، جس میں انہوں نے شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست کے ذریعے استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی عدالت کا ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور اے ٹی سی کو تمام درخواستوں پر دوبارہ سماعت کا حکم دے۔ سابق وزیر اعظم نے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں 7 درخواستیں دائر کر دیں، جن میں اے ٹی سی، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں ہوں۔ عدم پیشی پر انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ جیل میں ہونے کے باعث عدالت پیش ہونا میرے اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہے۔ اے ٹی سی نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور ضمانتیں خارج کر دیں۔ واضح رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ دوسری جانب وکیل عبدالرزاق شرق قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نامزدگی کی سماعت پر سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار رہے گا۔ ٹھٹھہ میں جھرک کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم کے نتیجے میں خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹھٹھہ میں جھرک کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم کے نتیجے میں خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ ایدھی ذرائع کے مطابق افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ملا کاتیار پل کے قریب حیدرآباد سے ٹھٹھہ آنے والی مسافر وین کو ٹرک نے ٹکر مار دی۔ پولیس کے مطابق حیدرآباد ٹھٹھہ قومی شاہراہ پر جھرک کے قریب مسافر وین اور ٹرک میں تصادم ہوا۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا تھا کہ وین حیدرآباد سے ٹھٹھہ آ رہی تھی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں نادر بروہی، غلام حسین، مختار علی، محمد علی، ذوالفقار شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو جھرک اور سول اسپتال ٹھٹھہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم نے ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ سے ٹریفک حادثے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی کے بعد لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، منڈی بہاؤالدین، گوجرانوالہ، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، سوابی اور سوات سمیت ملک کے دیگر حصوں میں آج بادل برسنے کا امکان ہے۔ جڑواں شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ
27 اگست تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ 25 اور 26 اگست کے دوران ڈیرہ اور اس سے ملحقہ شمال مشرقی بلوچستان کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں سیلابی ریلا چھوڑے جانے کے بعد پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کی طرف سے سیلاب کے دوران وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ پاک پتن میں بھی سیلاب سے متاثرہ آبادی کے لیے مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب پانی کے تیز بہاؤ کے باعث دریائے ستلج کے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ ہیڈ سلیمانکی میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیڈ سلیمانکی میں پانی کی آمد اور اخراج 1,36,632 کیوسک ہو گئی۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد عارضی حفاظتی بند اور سڑکیں ٹوٹ گئیں۔ دریائے بیلٹ سے ملحقہ وسیع علاقہ زیر آب آ چکا ہے، جبکہ درجنوں آبادیوں کے چاروں اطراف پانی ہی پانی ہے۔ 60 سے زائد دیہات کے زمینی راستے منقطع ہو گئے۔ ہزاروں ایکڑ فصلیں املاک تباہ ہو گئیں۔ ترجمان PDMA کے مطابق قصور، بہاول نگر، اوکاڑا، پاک پتن، ساہیوال اور وہاڑی کی ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ستلج میں سیلاب سے بہت سے دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ متاثرہ افراد امداد کے منتظر ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔